امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی. اس ریسرچ کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنے بھی ایک سال میں روڈ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں نا, ان کو دیکھا جائے کہ ان کی وجوہات کیا ہیں, ان کے اسباب کیا ہیں. یہ ریسرچ ہوئی اور ریسرچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ 100 میں سے نا 70 ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ڈرنکنگ کی وجہ سے. لوگ شراب پیتے ہیں, شراب پی کے گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور لوگوں کی موت بھی ہو جاتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. 100 میں سے کتنے؟ 70. ڈرنک اینڈ ڈرائیو. انہوں نے سوچا کہ ہمیں نا شراب پہ پابندی لگا دینی چاہیے. لہذا اس پر ایک کانفرنس ہوئی اور خیال ہوا کہ شراب کو بین کر دینا چاہیے. نہ ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی اخلاقیات اس کی اجازت دیتی ہیں, تو لہذا شراب کو ہمیں بین کر دینا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا دیکھیں بھائی, بات یہ ہے لوگ شراب پینے کے عادی ہیں, ایڈکٹ ہو گئے ہیں, اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے, لہذا ان کو وقت دیں, ٹائم دیں, آہستہ 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 کرتے 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 شراب چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. تو جب قانون بنایا گیا نا تو 1 سال کا وقت دیا گیا. اس کو آپ ہسٹری میں پڑھ سکتے ہیں. 1 سال کا وقت دے دیا گیا کہ اب جناب جتنے لوگ بھی شراب پیتے ہیں نا کسی بھی فارم میں, وہ آہستہ آہستہ اب شراب کو کیا کریں, چھوڑ دیں, آہستہ آہستہ گریجولی چھوڑ دیں. اس سال 31 دسمبر کو ہم جو ہے نا وہ شراب کی خرید و فروخت پر کیا کر دیں گے, پابندی لگا دیں گے. اور جو بھی شراب کی خرید و فروخت کرتا ہوا پایا گیا اسے اٹھا کے ہم کیا کریں گے, جیل میں ڈال دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ قانون بن گیا. پورا 1 سال دیا گیا تھا لوگوں کے اندر اس گریجول چینج کے لیے. 1 سال گزرا. 31 دسمبر کو لوگوں نے آ کر والنٹیرلی گرفتاریاں پیش کر دی. انہوں نے کہا جناب ہم آ گئے ہیں تھانے, ہمیں اریسٹ کر لو, ہمیں جیلوں میں ڈال دو, کیونکہ ہم شراب کے بغیر نہیں رہ سکتے, ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. ہمیں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دو, ہم شراب نہیں چھوڑیں گے. نہ خریدنا چھوڑ سکتے ہیں, نہ بیچنا چھوڑ سکتے ہیں, نہ پینا چھوڑ سکتے ہیں. اتنے زیادہ لوگوں نے گرفتاری دی کہ جیلیں بھر گئیں. تاریخ کا حصہ ہے. اور پھر یو ایس اے کی گورنمنٹ کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا بس ہم پھر اتنا کرتے ہیں, شراب پہ پابندی اٹھا لیتے ہیں, کیونکہ کوئی مان ہی نہیں رہا نا اس پابندی میں. شراب پہ پابندی اٹھا لیتے ہیں, شراب پی کے ڈرائیونگ کرنے پہ پابندی لگا دیتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ کیونکہ مسئلہ تو ڈرائیونگ ایکسیڈنٹس کا تھا. آپ نارمل حالات میں شراب پی لیں لیکن ڈرائیو کرتے ہوئے نہ پئیں, کیونکہ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوں گے تو آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا. اس پر پابندی لگی. اس کے باوجود آج بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں لوگ شراب پی کے گاڑی چلاتے ہیں. پھر ہر ٹریفک سارجنٹ کے پاس ایک نا آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ چیک کرتا ہے کہ واقعی اس نے شراب پی ہوئی ہے یا نہیں پی ہوئی. اور بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے پکڑے جاتے ہیں جو شراب پی کے گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو اس کے اوپر پنشمنٹ ملتی ہے. یہ ابھی آپ کی وہ پاکستان سپر لیگ ہوئی ہے, اس کے اندر ایک آسٹریلین غالباً پلیئر تھا ڈیوڈ وارنر. ڈیوڈ وارنر پی ایس ایل کے دوران یہاں سے چھٹیاں لے کے آسٹریلیا گیا اور وہاں پہ پکڑا گیا کہ شراب پی کے گاڑی چلا رہا تھا. آج بھی ہو رہا ہے. یہ ہے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی اہمیت. اس کے برعکس وحی کے قانون کی حیثیت کیا ہے؟ سورۃ البقرہ اتری, اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو بھائی شراب میں فائدے کم نقصان زیادہ, تو لوگوں نے شراب پینا کم کر دی. پھر سورہ نساء اتری, وہی آئی نا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو بھائی جب نماز پڑھنی ہو تو شراب مت پیا کرو. انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے کہ شراب پی کے ڈرائیونگ نہیں کرنی, لیکن لوگ کرتے ہیں. اللہ کا بنایا ہوا قانون وہی میں آیا کہ شراب پی کے نماز
نہیں پڑھنی. آپ مجھے ایک ایگزامپل ہسٹری میں نہیں دکھا سکتے کہ کسی صحابی نے اس حکم کے آنے کے بعد شراب پی کے نماز پڑھی ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہے وحی. اور جس دن سورہ مائدہ اتری اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے تو اب شراب کسی صورت بھی پینے کی اجازت نہیں ہے اور بالکل کلیتاً حرام ہو گئی ہے. تو روایت میں آتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں گلاس تھا نا، کوئی پیالہ تھا، وہ اس پیالے میں شراب پی رہا تھا تو اس نے اگلا گھونٹ نہیں لیا. شراب پیتے پیتے اس کو یہ حکم سنائی دیا کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. تو وحی کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے وہ پیالہ اس نے خود گرایا، گرا کے توڑ دیا، وہ شراب زمین پہ بہا دی. مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے ندیاں بہتی ہیں. یہ ہے وحی، یہ ہے اللہ کا حکم. پورے مدینہ میں شراب کی خرید و فروخت ایک آرڈر سے بند ہو گئی. شراب کا پینا پلانا ایک آرڈر سے بند ہو گیا. انسانی عقل نہیں مانتی کسی بھی اور شے کو، لیکن انسان کے سامنے جب وحی آ جاتی ہے نا تو تب انسانوں کا اس پر اکٹھا ہونا یہ پاسبل ہو جاتا ہے.